بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما امکان ان یقال انہو اذا شکا یشک بعض القات الاخر۔ پوری توجہ آقا جان، آج اس بحث کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ موضوع یہ تھا کہ ایک شخص کو ظن خاص تفصیلی پر بھی قدرت حاصل ہے، یہی موضوع چل رہا تھا نا۔ آیا اس پر لازم ہے کہ وہ ظن خاص تفصیلی حاصل کرے یا وہی امتثال اجمالی کر لے اور وہ کافی ہے؟ پھر بات چلی تھی کہ آیا وہ مستلزم تقرار ہے یا مستلزم تقرار نہیں ہے۔ مستلزم تقرار نہیں ہے تو پھر تو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ آخری پیرا ہمارا کل جہاں پہنچا تھا کہ بے شک احتیاط مستلزم تقرار بھی کیوں نہ ہو، چونکہ اگر یہ علم اجمالی پر عمل کرتے ہوئے تقرارن بجا لائے گا تو اس کو علم ہو جائے گا کہ میں واقعے کو بجا لایا ہوں۔ اگر وہ ظن خاص تفصیلی کے مطابق عمل کرے گا تو بالآخر ہے تو وہ ظن، چاہے وہ خاص ہے لیکن ہے تو ظن، تو علم کو ولو وہ علم اجمالی بھی کیوں نہ ہو اس کو ظن پر اولویت حاصل ہے۔ لہذا کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں پر بھی وہ ظن خاص کو حاصل نہ کرے بلکہ اسی علم اجمالی کی روشنی میں امتثال اجمالی کر کے تقراراً عبادت کو بجا لائے۔ یہ بات ہوئی تھی۔ الا ان شبہ، یہاں سے بات ہوئی تھی کل کہ عقلاً تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر ایک احتیاط کرتا ہے تو کوئی مسئلہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے کچھ موانع موجود ہیں۔ وہ کیا؟ بعض حضرات قصد وجہ کو تعبدیات میں شرط قرار دیتے ہیں، اور قصد وجہ احتیاط کی صورت میں تو ہو نہیں سکتا، وہ تو تب ہوگا کہ وہ ظن خاص کو حاصل کرے۔ تو ان کے نزدیک پھر یہ مشکل پیش آ جائے گی کہ پھر اس کو ظن خاص کیوں، اس لیے قصد وجہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک بات تھی۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کہا تھا کہ قصد تمیز ضروری ہے۔ اسی طرح کل ایک جملہ آیا تھا، بعد نے کہا تھا کہ سیرت مستمرہ علماء یہ ہے کہ وہ تکرار عبادت سے اجتناب کرتے ہیں، اور اگر سیرت یہ ہے کہ وہ تکرار سے اجتناب کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں ظن خاص تفصیلی حاصل کرنا ہوگا۔ یہ معنی بنتا ہے۔ کل میں نے جناب کو گزارش کی تھی کہ اگرچہ ہم یہ باتیں کر چکے ہیں کہ قصد وجہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، قصد تمیز پر بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اسی طرح سیرت بھی وہ معتبر اور حجت ہوتی ہے جو منتہی معصوم ہو۔ خالی علماء کی سیرت اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ باتیں تھیں جو ہماری کل گزری۔ آج ایک اور بات ہے کہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ جناب یہاں پر ظن خاص تفصیلی کو اولویت ہے، احتیاط پر عمل نہ کرے، تکرار عبادت نہ کرے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ ذرا توجہ فرمانا ہے۔ پہلے آقا جان، شک کا ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ آیا فلاں شے میرے اوپر واجب ہے یا واجب نہیں۔ وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ اصالت البراء۔ جب طے ہو گیا کہ یہ واجب تو ہے، یعنی وجوب میں شک نہیں، ہمیں شک کو کہ آیا یہ تعبدی ہے یا توسلی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ اصول مظفر میں پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ اصل تو توسلی ہونا ہے،
جب تک تعبدی ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو۔ یہ دوسرا شک تھا۔ ایک تیسرے نمبر کا شک ہے جو یمکن و یقال میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کو قاطع ہے کہ یہ واجب ہے، ایک شخص کو یہ بھی قاطع ہے کہ یہ واجب تعبدی ہے۔ توجہ کرنا میری جان، ایک تیسرے نمبر کا شک ہے کیا کہ مولا مجھ سے یہ فعل چاہتا ہے، یہ میرے اوپر واجب ہے بھی واجب تعبدی، قصد قربت اس میں شرط ہے، لیکن اس کو شک ہے کس بات کا کہ آیا مولا یہ چاہتا ہے کہ میں باقاعدہ معین مشخص کر کے تمیز عن الغیر دے کے، یعنی اس انداز میں بجاؤں کہ میں یہ 2 رکعت نماز واجب پڑھ رہا ہوں قربت اللہ، یعنی تمیز دوں استحباب وغیرہ سے، آیا ایسا چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ نہیں 1 2 بھی پڑھ دو 1 4 بھی پڑھ دو، بس ان میں سے جو بھی حقیقت میں مطلوب مولا ہوگی وہ انجام پا جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، یا بالفاظ دیگر یوں کہیں، بہت توجہ، کہ تیسرے نمبر پر انسان یوں شک کرے مکلف، کیا اس کو شک ہے محصل غرض مولا میں، کہ آیا غرض مولا یہ ہے کہ میں اس کام کو کروں بھاویں 2 3 دفعہ انجام دے کے کر لوں اور ایک اس کی غرض کا محصل بن جائے، یا نہ باقاعدہ تمیز اور تعیین کے ساتھ انجام دوں تو غرض مولا حاصل ہوگی۔ بات سمجھے نا؟ تو جہاں بھی شک تحصیل غرض مولا میں ہو، تو یہ قانون اصول مظفر میں آپ پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ اگلے سال برات کی باس میں بھی بار بار یہ پڑھیں گے کہ اشتغال یقینی برات یقینیہ کا تقاضا کرتا ہے۔ تو برات یقینیہ آقا جان مجھے تب ہوگی کہ اگر میں تمیز دے کر تعیین کر کے اس فعل کو بجا لاؤں جس کے وجوب کا بھی مجھے قطع ہے، جس کے تعبدی ہونے کی بھی مجھے قطع ہے۔ اب اگلی بات تھی کہ آیا تمیز ہے یا نہیں، تو غرض مولا کنفرم اس وقت حاصل ہوگی کہ جب میں اس کو تمیز دے کر تعیین دے کر انجام دوں گا۔ محض 2 3 افراد کو بجا لا کر اور کہوں کہ ان میں سے کوئی ایک غرض مولا ہے، شاید یہ درست، اگر کوئی یہ کہے تو یہ بھی معنی بنے گا۔ تو پھر تمیز ہم کب دے سکیں گے؟ جب ہم ظن خاص تفصیلی کو حاصل کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر ظن خاص تفصیلی کو اولویت ہے احتیاط پر، کہ ہمیں تقراراً عبادت انجام نہیں دینی چاہیے۔ نکتہ سمجھ آ گیا آقا جان؟ اچھا، پھر کوئی درمیان میں ممکن ہے اشکال کر دے کہ آقا صاحب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، مثلا اس میں تو کوئی قید نہیں ہے، اور جہاں بھی ہمیں کسی جگہ پر شک کو کسی قید کا، تو ہم اصول لفظیہ میں سے اصالت الاطلاق جاری کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مطلق ہے۔ اب آپ تو اس کو قید بنا رہے ہیں، کیا کہ یہ قید بن رہی ہے نا کہ اس کو شک تھا لہذا اب اس کو چاہیے کہ وہ تمیز کے ساتھ اس کو انجام دے، یہ تو پھر اطلاق کی تقیید بن جائے گی۔ بڑا گہرا مطلب ہے، شیخ اعظم نے آدھی سطر لکھی ہے، لیکن آپ کو اصول مظفر میں جانا ہوگا، 2 2.5 صفحے کی پوری بحث ہے۔ فرماتے ہیں نہ آپ بات کو سمجھے نہیں ہیں۔ ہم نے وہاں پر اصول مظفر میں کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، واجب کی تقسیمات تھیں، ایک تقسیم اولی تھی، ایک تقسیم ثانوی تھی۔ اطلاق اور تقیید واجب کی تقسیمات اولیہ میں سے ہے۔ قصد قربت اور قصد وجہ وغیرہ کا واجب ہونا نہ ہونا یہ تقسیمات ثانویہ میں سے ہے۔
بات سمجھ آ رہی نا؟ تقسیمات ثانویہ. خوب، اب تقسیمات اول جہاں اطلاق و تقیید کا مرحلہ ہوتا ہے وہاں اصول لفظیہ کام آتے ہیں. تقسیم ثانوی میں اصول لفظیہ کام، وہاں اصول عملیہ کام آتے ہیں. تو لہذا یہ آپ نہ کہیں کہ ہم تقیید کر رہے ہیں اطلاق کی، نہ، یہ اصلاً اطلاق اور تقلید کا مورد ہی نہیں ہے. یہ اصلاً وہاں پر کوئی قصد وحی یا قربت کا واجب ہونا یا نہ ہونا یا تمیز کا، یہ اس کی واجب کی تقسیمات اولیہ میں سے نہیں ہے تاکہ ہم اصول لفظیہ پر جائیں. یہ تقسیمات ثانویہ میں سے ہے. لہٰذا آپ بات کو سمجھیں، اس کو تقیید قرار نہیں دے سکتے. آپ یہی آدھی سطر میری یاد رکھ لینا، پھر آپ کو ساری بات کیا کہ اطلاق اور تقیید واجب کی تقسیمات اولیہ میں سے ہے. قصد وجہ وغیرہ، قصد تمیز، یہ تقسیمات ثانویہ. تقسیم اولی میں ہم اصول لفظیہ سے کا سہارا لیتے ہیں، یہ اس تقسیم میں سے نہیں ہے. لہٰذا آپ اس کو تقیید نہیں کہہ سکتے کہ جہاں ہمیں شک ہو کیا یہ قید ہے یا نہیں تو ہم وہاں اشارت اطلاق جاری کر کے اس قید کو رفع کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں. نہیں بھئی، یہ سرے سے اس کا مورد کیوں؟ اس لیے توجہ کرنا، میں نے بڑی محنت کی آپ کے لیے آسان بنانے کے، اس لیے کہ ہمیں بھائی قطع ہے کہ یہ واجب ہے، ہمیں اس بات کی بھی قطع ہے کہ یہ واجب تعبدی ہے. ہمیں اس قسم کا کوئی شک، ہمارا شک تیسرے نمبر پر جا کر آتا ہے. وہ کون سا ہے کہ آیا میں 2-3 نمازیں پڑھ لوں تو آیا یہ 2-3 نمازیں پڑھنا محصل غرض مولا ہے، یا ایک نماز جو ظن خاص تفصیلی کے ساتھ پڑھوں وہ محصل غرض مولا ہے. تو ہمیں جب محصل میں شک ہوگا تو اصالت الاشتغال برات یقینیہ کا تقاضا کر دیا ہے. اگر میں ظن خاص تفصیلی حاصل کر کے بجا لوں گا تو مجھے ظن ہو جائے گا کہ یہ محصل غرض مولا ہے، لیکن احتیاط کروں گا تو وہ احتمال رہے گا، وہ یقین نہیں ہوگا. ٹھیک ہو کیا جی؟ یہ ایک پیرا تھا درمیان. خوب، اب یہ تو معنی بن گیا. اب کیا کریں؟ شیخ اعظم نے فرمایا ایک اور راستہ نکالتے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں. جو اس قسم کا مورد ہو جہاں آپ کو وجوب کا بھی یقین ہے، جہاں آپ کو اس کے تعبدی ہونے کا بھی یقین ہے، آپ تیسرے مرحلے پر پھنسے ہوئے ہیں کہ محصل غرض مولا کیا ہے، وہاں پر احتیاط تامہ کرتے ہیں. وہ احتیاط تامہ کیا ہے؟ مزیدار بحث وہ جی ہوگی کہ پہلے مرحلے پر آپ ظن خاص تفصیلی حاصل کریں. ظن خاص تفصیلی حاصل ہو گیا کہ زمانہ غیبت میں جمعہ واجب ہے، آپ جمعے کو وجوب کی نیت سے پڑھ دیں. پھر اس کے بعد آپ احتیاطاً ظہر کو پڑھ دیں قصد وجوب کے بغیر. یہ ہو جائے گی احتیاط تامہ. ٹھیک ہے جی؟ اب پھر کوئی اشکال کر دے، جناب ظہر کو وجوب کی نیت کے بغیر اگر نہیں پڑھتا اور وہ تو اصل میں واجب تھی، ادھر قصد وجہ والے کہیں گے اس کی یہ نماز ہی نہیں ہے. نکتہ سمجھنا ہے، اس کی تو یہ نماز ہی. فرماتے ہیں جب انسان، میں خلاصہ کر رہا ہوں باقی باتیں عبارت میں، جب انسان جمعے کو بے قصد الوجوب، بے قصد الواجب پڑھ لے گا تو احتیاط یہ ہے کہ پھر ظہر میں وہ دوسرا قصد وجوب کر نہیں سکتا. کیوں؟ یا وہ واجب تھی یا یہ. جب ایک کو وہ واجب کنفرم کر کے پڑھ چکا ہے تو اب وہ دوسری کو قصد وجہ کے ساتھ، احتیاط اس کا نام ہے کہ جہاں احتمال وجوب ہو،
قصد وجہ وہاں ہوتا ہے جہاں یقین وجوب ہوتا ہے، یہاں اس نے کرنی ہے احتیاط۔ احتیاط کا مطلب احتمال ہے کہ واجب ہو، یہ اس کو بجائے دوبارہ یہ قصد واجب، چونکہ اگر یہ دوبارہ بھی قصد واجب کرے گا وہ بھی واجب یہ بھی واجب، اول تو یہ تناقض ہے، چونکہ ہمیں کنفرم ہے کہ ایک واجب ہے دو واجب نہیں ہے، تو جب ایک واجب ہے تو پھر اس کو بھی واجب قرار دے اس کو بھی واجب قرار دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اصلاً خلاف احتیاط ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ اگر ایک کو واجب سمجھ کے پڑھ رہا ہے او ظن کی بنیاد پر، تو دوسرے میں پھر قصد وجہ یقیناً نہیں کرے گا، تو وہ احتیاط کہلائے گی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہر نماز کو بے قصد وجوب پڑھے، تو گویا آپ کہنا چاہتے ہیں پھر احتیاط نامی کوئی شے ہے ہی، چونکہ میں نے کل بھی گزارش کی تھی، ایک لفظ آپ کو بار بار کہا تھا، احتیاط کہاں ہوتی ہے؟ جہاں احتمال ہو۔ میں نے کل مثال بھی آپ کو دی تھی کہ 3 اور 4 کے شک کے بعد ہم جو نماز پڑھتے ہیں احتیاط کی، وہ کیا کہ احتمال ہے کہ میری 3 ہوں، تو یہ جا کے اس کی چوتھی بن جائے گی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ 4 ہوں، تو بس یہ کار ثواب ہو جائے گا، اس کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے ہم علیحدہ سے پڑھتے ہیں نا، کوئی ملا کے تو اس کے ساتھ۔ احتیاط کا مطلب ہوتا ہے احتمال کی بنیاد پر ایک کام کو انجام دینا، اور اگر آپ ہر جگہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں قصد واجب ہونا چاہیے، پھر اس کا مطلب ہے احتیاط نامی کوئی چیز دنیا میں، حتیٰ کہ جو احتیاطی ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ احتیاط نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ احتیاط کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے جہاں قصد واجب نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، خلاصہ یہ بحث جہاں مکمل کر نئی بحث ہوگی، وہ کون سی؟ شروع کریں آقا جان۔ او آیا علم تفصیلی مقام امتثال پر علم اجمالی، یعنی علم اجمالی علم تفصیلی کی جگہ پر کہ ہم علم تفصیلی حاصل کرنے پر کوئی رکھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ نہیں کرتے، اور ہم علم اجمالی پر عمل کر کے امتثال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے شروع کیا تھا کہ آیا وہ جس امر کا اس کو علم اجمالی ہے وہ توسلی ہے یا تعبدی ہے؟ یاد ہے نا پیچھے، اگر تعبدی ہے تو آیا وہاں پر وہ مستلزم تکرار ہے یا نہیں؟ آیا پھر وہ علم پر خود رکھتا ہے یا ظن پر؟ پھر ہم ظن سے آگے آئے تھے کہ آیا وہ ظن مطلق پر خود رکھتا ہے یا ظن خاص پر؟ شاباش۔ تو سارے موارد میں، اب ترتیب رکھنا لطف آئے گا، تمام موارد میں سوائے آخری مورد کے شیخ بار بار یہی ایک بات کرتے رہے کہ یہاں آپ احتیاط کر سکتے ہیں، یہ تکراراً بجا لا سکتے ہیں، صرف جو سب سے آخری مورد تھا وہ کون سا تھا کہ انسان ظن خاص تفصیلی پر قادر ہو اور پھر بھی وہ اس کو حاصل نہ کرے اور علم اجمالی کی طرف جائے احتیاط پر، اور احتیاط بھی مستلزم تکرار ہو۔ تو یہاں شیخ اعظم نے بہت سارے موانع کو ذکر کیا، اور اس میں فائنل پھر یہ پہنچا کہ ہم بجائے اس احتیاط کے احتیاط تامہ کرتے ہیں۔ احتیاط تامہ یہ ہے کہ پہلے ظن خاص تفصیلی کو حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور پھر احتیاطاً دوسرا عمل بھی ساتھ کر دیتے ہیں۔ یعنی پہلے ظن خاص تفصیلی حاصل ہو گیا کہ جمعہ واجب ہے تو اس کو بقصد الوجوب پڑھ لیں گے، بعد میں احتیاطاً ظہر بھی پڑھ لیں گے۔ ما امکان یقال، اب توجہ رکھنی آگا تھوڑی سی، اوپر والے بلا لیں کہ ان توقف الاحتیاط والتکرار فظاہر جواز انہوں نے پہلے یہ کہا تھا نا کہ پھر بھی چاہے احتیاط موقوف تکرار ہو پھر بھی احتیاط جائز ہے، لیکن الا نہ، کل 2 باتیں کی تھیں، مگر وہ لوگ جو قصد وجہ کو معتبر سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ احتیاط تکرار میں نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب سیرت مستمرہ علماء یہ ہے، تو پھر ان کے نزدیک بھی ہمیں ظن خاص حاصل کرنا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں، ما امکان فرماتے ہیں ممکن ہے کوئی بندہ یہ بات کہے کہ نہیں ہمیں یہاں پر احتیاط مستلزم تکرار کو انجام نہیں دینا چاہیے بلکہ ظن خاص تفصیلی کو حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے
کہ انہو اذا شکا، کہ جب شک کرے، کس میں؟ آگے بتاتے ہیں، بعد القطع، یعنی ایک بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ داعی الامر ہوا تعبد بالمامور بہ، کہ عامر کا عامر جو داعی ہے وہ تعبد بالمامور بہ ہے، یعنی کیا کہ اس کا وہ عامر کیا ہے؟ مامور بہ تعبدی ہے، لا حصولہ بأی وجہ اتفقا، توسل ہی نہیں کہ جیسے بھی ہو جائے، یعنی مثل غسل ثوب، کپڑا پاک کرنے کی طرح نہیں ہے جیسی پاک ہو جائے گا، بلکہ یہ تعبدی ہے، یعنی باقاعدہ قصد قربت۔ اس بات کا میں نے آپ کو جو آسان گزارش کی، کیا تھوڑا سا پیچھے گئے کہ اس کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ یہ چیز میرے اوپر واجب ہے، پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے پر یہ بھی یقین ہے کہ یہ واجب تعبدی ہے، توسلی نہیں ہے۔ اب تیسرے مرحلے پر اس کو شک ہے، وہ شک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان الداعی، کہ وہ جو داعی امر تھا، مولا نے جس بنیاد پر مجھے کہا کہ اس کو بجا لو، وہ داعی التعبد بایجادہ، کیا وہ یہ تھا کہ میں اس کو بے قصد قربت تو بجا لاؤں، ولو فی ضمن امرین او ازیاد، چاہے 2 دفعہ بجا لا کے یا 3 دفعہ ایک کام کو کر کے میں اس کو بجا لاؤں تو بھی یہ کافی ہے، یا نا بلکہ التعبد، بلکہ حکم کیا ہے کہ اس کو بے قصد قربت بجا لو، بے خصوص ہی متمیزن عن غیر ہی، غیر سے تمیز دے کر کے، بس یہی ہے کوئی اور نہیں۔ تو مجھے شک ہے اس داعی میں کہ غرض مولا کیا ہے کہ اس کو میں دوسروں سے تمیز دے کے انجام دوں گا تو غرض مولا حاصل ہوگی، یا میں 2-3 مختلف افراد اس کے بجا لاؤں تو جو بھی غرض مولا ہوگی وہ اس میں آ جائے گی، حاصل ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہے، فرماتے ہیں فالاصل عدم و سکوت الغرض الداعی الا بالثانی، اصل یہ ہے او اشتغال یقینی برات یقینی، اصل کیا ہے کہ نا غرض داعی ساکت نہیں ہوتی الا بالثانی، جب تک تعبد بخصوص ہی متمیزن عن غیر ہی اس کو انجام نہیں دیں گے۔ نکتہ سمجھ آ گیا نا؟ یہ بات یہاں پر ختم۔ وَهَذَا، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال مقدر کیا ہے؟ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو امر مولوی تھا، مثلا امر آیا اقیم الصلاۃ، وہ تو تھا مطلق، تو آپ اس کی قید لگا رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نماز پڑھو لیکن متمیزن عن غیر ہی، یہ آپ قید بنا رہے ہیں، یعنی باقاعدہ قصد وجہ کے ساتھ، قصد تمیز کے ساتھ۔ تو جواب میں کہتے ہیں ھذا لیس تقییدا، او بھائی یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ اس عبادت کی جو دلیل تھی، مثلا عبادت تھی نماز، دلیل تھی اقیم الصلاۃ، یہ اس اقیم الصلاۃ کے اطلاق کی تقیید نہیں ہے تاکہ آپ اصالت الاطلاق جاری کر کے اس قید کو ہٹا دیں۔ کمال لا یخفا، کمال لا یخفا کے ذیل میں وہ باتیں تھیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں، وہ کون سی تھیں؟ وہ کمال لا یخفا میں یہ ہے کہ جناب واجب کی 2 تقسیمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تقسیم اولی جس میں امکان ہوتا ہے اطلاق کا اور تقیید کا، ایک ہوتی ہے تقسیم ثانوی۔ تقسیم اولی میں ہم اصول لفظیہ کی طرف جا سکتے ہیں، تقسیم ثانویہ میں ہم اصول لفظیہ کی طرف بھائی یہ قصد یا قصد تمیز یہ تقسیم ثانویہ میں سے ہے، یہاں اصول لفظیہ کا سرے سے کوئی کام ہی نہیں ہے، لہذا اطلاق و تقیید کیا بات یہاں کر ہی نہیں سکتے۔ وجہ ایک اور وجہ بھی ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی، پھر کہیں گے آغا صاحب کا مزاج نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ اطلاق اور تقیید کے درمیان تو تقابل ہے ملکہ اور عدم ملکہ والا۔ مطلق وہاں ہوتا ہے جہاں مقید بننا ممکن ہو، جہاں تقیید ممکن نہ ہو وہاں اطلاق ممکن نہیں ہوتا۔ یہاں پر قصد واجب کو اگر قید بنا دیں ہم او تقسیم ثانوی میں تو اس سے دور لازم آتا ہے، یہ ساری باتیں اصول مظفر میں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو جہاں تقیید ممکن نہ ہو وہاں پر اطلاق ممکن نہیں ہوتا، اس لیے فرماتے ہیں یہ بات اطلاق و تقیید کی نہیں ہے۔
ختم۔ پھر اب کیا کریں وہی ناظرین، بس فلا ینبغی بل لا یجوز ترکل، اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں بس میرے حساب میں یہاں پر کیا کریں کہ یہاں پر وہ والی احتیاط نہ تکرار والی، بلکہ ہمیں ترک احتیاط جائز نہیں۔ جائز نہیں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمیں احتیاط تامہ کرنی ہوگی، کس میں؟ فی جمیع موارد ارادت تکرار، جہاں بھی تکرار کا ارادہ ہے وہاں پر احتیاط تامہ۔ وہ احتیاط تامہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بتحصیل الواقع اولا بظنہ المعتبر من التقلید او الاجتہاد، کہ پہلے مرحلے پر ہم اس کے بارے میں تقلیداً یا احتیاطاً ظن حاصل کریں، چاہے ظن خواہ یا ظن مطلق، آپ جس کے بھی کہہ لیں، اس کو حاصل کر کے اس کے مطابق اس عمل کو انجام دیں۔ جب اس کو انجام دیں گے وَإِتْيَانِ الْوَاجِبِ مَعَ نِيَّةِ الْوَاجِبِ، اور واجب کو بجا لیں گے باقاعدہ قصد وجہ کے ساتھ، پوری توجہ، یعنی آپ کو ظن خاص حاصل ہو گیا خبر سے کسی کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے، تو پہلے آپ جمعہ کو بجا لائیں گے مع نیت الواجب، یعنی مع قصد الواجب، وجوب کی نیت کے ساتھ۔ جب یہ کر لیا ثم الاتیان بالمحتمل الاخر، پھر اس کے بعد محتمل آخر، یعنی آپ ظہر کو بھی پڑھیں گے لیکن اس کو پڑھیں گے بقصد القربہ، وہاں قصد وجہ نہیں کرنا، بقصد القربہ، کیوں؟ من جہت الاحتیاط، یعنی احتیاط تامہ ہو جائے گی۔ اس کو پڑھ لیا ظن خاص کی بنیاد پر قصد وجہ کے ساتھ، اور اس کو احتیاطاً پڑھیں گے فقط بقصد القربہ، یہاں وجوب اور استحباب کی کوئی نیت نہیں کرنی۔ خوب وَالتَّوَاہُمْ، فرماتے ہیں کوئی شخص یہ وہم کرے کیا کہ جناب ان ھذا قد یخالف الاحتیاط، کہ یہ جو دوبارہ نماز، یہ جو بار میں ظہر پڑھ رہا ہے جس میں نہ وہ قصد استحباب کر رہا ہے نہ قصد وجوب کر رہا ہے، فقط قصد قربت ہے، یہ تو خلاف احتیاط ہے۔ کیوں؟ من جہت احتمال کون الواجب، چونکہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ کون الواجب ما تابع، کہ شاید واجب وہی ہو جس کو یہ قصد قربت سے پڑھ رہا ہے، کہ احتمال یہی ہوتا ہے نا کہ شاید ظہر واجب ہو اور یہ تو اس کو پڑھ رہا ہے فقط قصد قربت سے، جبکہ اس کو قصد واجب یعنی نیت وجوب سے پڑھنا چاہیے تھا، اور یہ وجوب کی نیت نہیں کر رہا، یہ تو فقط قصد قربت کر رہا ہے، یہ تو خلاف احتیاط ہے۔ مدفون، فرماتے ہیں نا یہ محض وہم ہے، یہ کوئی اشکال جاندار، آپ کئی دفعہ گزارش کیا کہ جس اشکال میں جان نہ ہو شیخ اس کو توہم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ ایک وہم ہے۔ اچھا وہ کیوں؟ فرماتے ہیں بِأَنَّ هَذَا الْمِقْدَارِ مِنَ الْمُخَالْفَةِ لِلْاحْتِياط، کہ احتیاط کی جو اتنی مخالفت ہے نا، کیا کہ ہو سکتا ہے واجب ہو ظہر لیکن یہ تو پڑھ رہا ہے بقصد القربہ، فرماتے ہیں اتنی مقدار جو ہے احتیاط کی لا بد فی من ہو، یہ ضروری ہے، اتنی مخالفت کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ بہت توجہ، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے اذ لو اتا بنیت الوجوب، اگر وہ بعد میں ظہر کو بھی بنیت وجوب بجا لاتا ہے کانا فاسدن قطعا، کیوں؟ او بھائی تیرے اوپر جمعے والے دن ظہر کے بعد ایک نماز واجب تھی اور تو نے جب وجوب کی نیت سے جمعہ پڑھ لیا ہے تو پھر دوبارہ تو ظہر میں بھی وجوب کی نیت کر رہا ہے، تو کانا فاسدہ، شاباش، قطعا، لہذا میں وجوب ہی ظاہراً، اس لیے کہ تو نے ظن معتبر کے مطابق، ظن خاص کے مطابق جب ایک عمل کو بقصد الوجوب بجا لے آیا ہے تو اس کا مطلب اب تیرے اوپر کوئی اور واجب، تو جو واجب ہی نہیں ہے علی ظاہر، تو کیسے اس کو دوبارہ بقصد الوجوب بجا لائے گا؟ ٹھیک ہے جی، لہذا احتیاط میں جب وہ قصد وجوب نہیں کرے گا اور یہ نہ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِن شِئْتَ قُلْ،
اب اسی کی وضاحت کریں، شیخ اعظم فرماتے ہیں اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان نیت الوجوب ساکتۃ فی ما یعتبر من باب الاحتیاط اجماعاً، کہ جس کام کو بھی، توجہ رکھنا آقا جان، جو فعل بھی آپ احتیاطاً بجا لائیں گے وہاں پر قصد وجہ ساکت ہے، حتی من القائلین باعتبار نیت الوجہ، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو عبادات میں قصد وجہ کو شرط قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک بھی جب کسی عبادت کو احتیاطاً بجایا لا جاتا ہے تو اس میں قصد وجہ شرط وہ بھی قرار نہیں دیتے۔ کیوں؟ لِأَنَّ لَازِمَ قَوْلِهِمْ بِاعْتِبَارِ نِيَّةِ الْوَجْهِ فِي مَقَامِ الْاحْتِياط، توجہ کرنا میری جان، چونکہ اگر وہ مقام احتیاط پر بھی یعنی ان موارد میں بھی قصد وجہ کو لازم اور شرط قرار دیں تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ عدم و مشروعیت الاحتیاط، کہ ہر جگہ اگر وہ کہتے ہیں، بس اگر وہ یہ کہیں، توجہ کرنا، کوئی بھی عبادت بغیر قصد وجہ انجام نہیں پا سکتے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ وہ سرے سے احتیاط کے قائل ہی نہیں، بعدم مشروع احتیاط وَقَوْنِهِ لَغْوًا، اور ان کے نزدیک احتیاط ایک کار لغو ہے۔ لا أظن أحدا يلتزم بذلك، میں نہیں خیال کرتا کہ کوئی ایسا شخص ہمارے فقہا بزرگان میں موجود ہو کہ جو احتیاط کی مشروعیت کا قائل نہ ہو، جو احتیاط کو ایک لغو فعل سمجھتا ہو۔ فرماتے ہیں ایسا کوئی نہیں۔ ہاں، ادا سید بالمقارم ابن زہرہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت ہے فی ظاہر کلامی فی الغنیت فی رد الاستدلال علی کون الامر للوجوب بانہ آوت، وہاں ایک بات انہوں نے کی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صیغہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، انہوں نے بہت ساری دلیلیں دی ہیں، تو ایک دلیل انہوں نے یہ تھی کہ امر وجوب کے لیے ہے، کیوں؟ دلیل یہ تھی کہ احوت، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ امر میں ہم وجوب کے قائل ہوں۔ شیخ اعظم اس کو باس نہیں کی، فرماتے ہیں انشاءاللہ جب ہم دلیل انسداد میں جائیں گے تو پھر وہاں پر بتائیں گے کہ آیا وہ احتیاطی قائل ہیں یا نہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔